میرے پاس کچھ سوالات موجود ہیں، ان کے اولاً جوابات عرض کرتا ہوں. آپ کے ذہن میں بھی سوالات ہوں تو آپ بھی سوال کر سکتے ہیں. قضا نمازیں یا نفل نمازیں بیٹھ کر ادا کرنا کیسا؟ بہت سے لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ دو نفل جو آخر کے رہ جاتے ہیں، یا ویسے ہی عشاء کے دو نفل دو سنتوں کے بعد یا آخر کے دو نفل بیٹھ کر ادا کرتے ہیں. وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یوں ہاتھ باندھ کر یوں سجدہ کرتے ہیں، یوں رکوع کرتے ہیں اور پھر یوں ہی سجدہ کر دیتے ہیں بیٹھے بیٹھے. یا بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ قضا نماز بیٹھ کر ادا کرتے ہیں، اور خواتین بھی اکثر ایسا کرتی ہیں کہ گھروں کے اندر وہ پہلی رکعت تو کھڑے ہو کر ادا کرتی ہیں، اس کے بعد دوسری رکعت سے بیٹھ جاتی ہیں، پھر اس کے بعد کھڑی نہیں ہوتی. تو ایسا کرنا کیسا؟ یاد رکھیے کہ اس طرح قیام ساقط کر دینا، یعنی کوئی مجبوری نہ ہو اور پھر بیٹھ جائیں، بیٹھ کر نماز ادا کریں، تو خاص طور پر فرض، وتر اور سنت مؤکدہ میں ایسا کرنے کی تو ہرگز اجازت نہیں. یعنی اگر کوئی شخص فرض، وتر یا سنت مؤکدہ یہ اگر بیٹھ کر ادا کرے گا تو نماز نہیں ہوگی. رہی بات سنت غیر مؤکدہ کی یا نفل نمازوں کی، تو ان نمازوں میں بھی مستحب بلکہ افضل یہ ہے کہ کھڑے ہو کر ہی نماز ادا کرے. بیٹھنا تب اس کی اجازت ہے جب کوئی مجبوری ہو، اور مجبوری میں تو ظاہر ہے کہ فرض میں بھی اجازت ہے تو پھر نفل تو نفل ہے، لیکن بغیر مجبوری کے کوشش کرے کہ نفل میں بھی نہ بیٹھے، کیونکہ افضل یہی ہے کہ کھڑے ہو کر ہی نماز ادا کرے. لیکن پھر بھی اگر کوئی نفل نماز کھڑے ہو کر پڑھنے کی بجائے بیٹھ کر پڑھتا ہے تو اسے ثواب تو ظاہر سی بات ہے یوں ملے گا کہ نہ پڑھنے سے پڑھنا بہتر ہے، اگرچہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ رہا، بیٹھ کر پڑھ رہا ہے. لیکن صحیح طریقہ یہی ہے کہ نماز کو کھڑے ہو کر ادا کرے، قیام کرے. جبکہ قضا نماز میں تو بیٹھنے کی اجازت نہیں، کیونکہ قضا نماز ظاہر سی بات ہے فرض نمازوں کی ہی قضا ہوتی ہے، اور فرض نمازوں کی جب قضا کرے گا تو اس میں بیٹھے گا کیوں؟ جب قیام فرض ہے تو قیام کرے گا. اگر معذور ہے تو ظاہر ہے عذر کی وجہ سے تو ادا نماز میں بھی بیٹھ سکتا ہے تو قضا نماز میں بھی بیٹھ سکتا ہے، لیکن اگر عذر نہیں ہے تو پھر قیام کر کے ہی پوری نماز ادا کرے گا. اگلا سوال یہ کیا گیا، مرغی مری، یعنی مرغی مر گئی اور اس میں سے انڈا نکلا، تو کیا اس انڈے کا کھانا حلال ہے؟ کیا وہ انڈا استعمال کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے جی ہاں. اگر مرغی مر گئی اور اس میں سے انڈا نکلا یا اس کو کاٹا اس میں سے انڈا نکلا تو وہ انڈا کھایا جا سکتا ہے. اس کے اندر قاعدہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو حالت حیات میں بغیر ذبح کے کھا سکتے ہیں، یعنی جو مرغی زندہ ہو اب وہ انڈا دے گی تو انڈے کو ذبح تو کیا نہیں جاتا، انڈا کھایا جاتا ہے توڑ کر یا اس کو ابال کر جو بھی. تو چونکہ حالت حیات میں جس چیز میں سے نکلی ہوئی جو چیز یعنی انڈا ہو یا جانور ہو اگر اس کو بغیر ذبح کیے کھایا جاتا ہے تو پھر تو اس کو اس چیز کے مرنے کے بعد بھی کھایا جا سکتا ہے. لیکن اگر اس کو ذبح کر کے کھانا پڑتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اگر جانور یا کوئی بھی ایسی چیز جو جس کے پیٹ میں کچھ ہو اور پھر وہ مر جائے، مثال کے طور پر قربانی کے دن آ رہے ہیں، اگر کسی نے جانور ذبح کیا اور اس گائے میں سے یا بھینس میں سے اس کے پیٹ میں سے بچہ نکلا، تو اب کیا اس بچے کی قربانی کرنی ہوگی یا اس بچے کو کھا سکتے ہیں یا نہیں، کیا حکم ہوگا؟ تو اس کے بارے میں بھی علماء نے یہی لکھا ہے کہ اگر اس میں زندگی کی رمق تھی تو اس کو بھی ذبح کر کے کھایا جا سکتا ہے، لیکن اگر وہ مرا ہوا پیدا ہوا تو ظاہر سی بات ہے مرغا کو نہیں کھا سکتے. تو مرغی اگر مر گئی اور اس نے انڈا دیا یعنی اس میں سے انڈا نکلا تو اس کو کھایا جا سکتا ہے، اس میں حرج نہیں ہے. ایک اور سوال یہ کیا گیا کہ اگر کسی ٹب میں یا بالٹی میں یا ویسے کسی چوڑے برتن میں پیدائشی بچے کو، جو بچہ پیدا ہوا اور اس بچے کو اس میں رکھ دیا، اس میں پانی تھا یا پانی بھرا ہوا تھا، اس میں اس پیدائشی بچے کو ڈالا، تو کیا وہ پانی ناپاک ہو جائے گا یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے، یاد رکھیے کہ اگر بچہ جو پیدائشی بچہ ہے اس پر نجاست کا اثر ہے، یعنی اس پر ناپاکی یعنی خون وغیرہ لگا ہوا ہے یا اور کچھ چیز لگی ہوئی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ پانی میں جب لگے گی تو ظاہر ہے پانی بھی ناپاک ہو جائے گا. بعض لوگوں کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ جی پیدائشی بچہ یا چھوٹا بچہ دودھ پیتا بچہ اس کا پیشاب پاک ہے، ایسا بھی نہیں ہے. ایک دن کے بچے، ایک گھنٹے کے بچے کا بھی پیشاب اسی طرح ناپاک ہے جس طرح بڑے آدمی کا پیشاب ناپاک ہے، نجاست غلیظہ ہے. اسی طرح اس پر جو نجاست لگی ہوئی ہو وہ اگر پانی میں لگ گئی تو ظاہر سی بات ہے پانی اگر دہ یعنی 10/10 سے کم ہے اور وہ پانی بہتا ہوا نہیں ہے، ٹھہرا ہوا پانی ہے، تو پھر وہ ناپاک ہو جائے گا. ہاں اگر اس پر نجاست کا کوئی اثر نہیں ہے، بالکل صاف ستھرا ہے، اس کو اگر پانی میں رکھ دیا اور پھر اس کے ذریعے پانی میں کوئی ایسی چیز نہیں آئی، ناپاکی کی کوئی چیز نہیں لگی، کوئی اثر اس پر نہیں اترا، یعنی اس میں رنگ نہیں بدلا پانی کا، تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ پانی پاک رہے گا. یہاں پر مستعمل پانی کا مسئلہ بھی سمجھ لیجئے
بہت سے لوگوں کو شاید نہ پتہ ہو کہ مستعمل پانی کسے کہتے ہیں۔ یہ اہم ترین مسئلہ ہے، اس کے متعلق پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے، یاد دہانی کے طور پر آپ کے علم کی نیت سے دوبارہ ذکر کر رہا ہوں۔ مستعمل پانی کہتے ہیں کہ جس دہ در دہ سے کم پانی میں، ٹھہرے ہوئے پانی میں کسی بے غسل شخص کا یا بے وضو شخص کا جسم کا وہ حصہ لگ جائے جس کا وضو میں یا غسل میں دھونا فرض ہو، تو پھر وہ پانی مستعمل ہو جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ناپاک ہو جاتا ہے، مستعمل ہو جاتا ہے۔ ناپاک تو یہ ہے کہ اس سے تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، اس کو تو گھر کے اندر جو ہے وہ برتن دھونے میں بھی کوئی استعمال نہیں کرے گا، اس سے تو کپڑے بھی نہیں دھل سکتے، ناپاک ہے، اس کو تو پھینکنا ہی پڑے گا، اس کو تو بہانا پڑے گا نالی میں۔ لیکن مستعمل پانی وہ ہوتا ہے جو پاک تو ہوتا ہے لیکن پاک کرتا نہیں ہے، یعنی اس سے پھر کوئی شخص وضو یا غسل نہیں کر سکتا، تو ایسا پانی مستعمل کہلاتا ہے۔ مستعمل پانی میں ایک یہ بھی علماء نے قید ذکر کی ہے کہ بے غسل شخص کا یا بے وضو شخص کا ہاتھ یا جسم کا وہ حصہ جس کا غسل میں یا وضو میں دھونا فرض ہوتا ہے وہ لگ جائے، یا اگر باوضو ہے بھی کوئی شخص لیکن اس نے دوبارہ وضو کی نیت سے یعنی نیکی حاصل کرنے کی نیت سے اس دہ در دہ سے کم پانی میں ہاتھ ڈالا، تب بھی وہ پانی مستعمل ہو جائے گا۔ یہ بڑا باریک سا فرق ہے جو بسا اوقات اچھا خاصا علم رکھنے والے بھی نہیں پہچانتے۔ یعنی ایک ہے بے وضو شخص کا ہاتھ لگنا، ایک ہے باوضو ہے لیکن اگر وہ دوبارہ وضو کر رہا ہے اور اس کی نیت ثواب حاصل کرنے کی ہے، تو ثواب حاصل کرنے کی نیت سے جو پانی استعمال کیا جائے گا وہ بھی مستعمل ہو جائے گا۔ علماء نے اس میں وجہ یہ لکھی ہے، اس لیے کہ جب کوئی شخص ناپاک ہوتا ہے، اور ناپاکی سے مراد ایک ہے ظاہری ناپاکی، جیسے جسم پر ناپاکی لگی ہوئی ہے تب تو وہ ناپاک ہو جائے گا ظاہر پانی، لیکن اگر ایک حکمی ناپاکی ہے جیسے بے وضو ہونا ایک حکمن ناپاک ہے، بے غسل ہونا حکمن ناپاک ہے، بظاہر کوئی نجاست اس پر نظر نہیں آتی، تو وہ ایسی صورت میں جب اس پانی میں ہاتھ ڈالتا ہے تو اس کا حدث یعنی جو اس کی ناپاکی حکمی ناپاکی ہوتی ہے اس وجہ سے وہ پانی مستعمل ہو جاتا ہے۔ اور یوں ہی جو شخص نیکی کی نیت سے کسی پانی میں ہاتھ لگاتا ہے ڈالتا ہے اور وہ باوضو ہو بھی، تو چونکہ اس نے نیکی کی نیت، نیکی کے سے مراد یہ کہ اس نے وضو کرنے کی نیت سے یا غسل کرنے کی نیت سے پانی کو ہاتھ لگایا، اور پھر اس کا یہ عمل چونکہ ایک نیکی ہے، وضو کرنا ثواب کا کام ہے، غسل بھی اگر ثواب کی نیت سے کر رہا ہے، جیسے جمعہ کا دن ہے اور وہ سنت موقدہ غسل کی نیت کر کے غسل کرتا ہے تو اس کو ثواب ملے گا، تو اس وجہ سے چونکہ کوئی شخص نیکی کے ذریعے یعنی نیکی کی نیت سے جب پانی بہاتا ہے تو اس سے گناہ جھڑتے ہیں، اس سے گناہ دور ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے اس پانی کے مستعمل ہونے کا، ناپاک ہونے کا نہیں، مستعمل ہونے کا حکم دیا جاتا ہے، اور مستعمل پانی سے وضو یا غسل نہیں کیا جا سکتا۔ امید ہے یہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ ایک اور سوال یہ کیا گیا، نماز کے دوران لائٹ جلانا یا لائٹ بند کرنا کیسا؟ جیسے بعض لوگ موبائل جیب میں رکھتے، لائٹ گئی ہوئی ہے اور اس کی فلیش لائٹ کھل رکھی ہے، وہ اگر جلی ہوئی تھی تو نماز کے دوران لائٹ آ گئی، اب اس کو بند کر دیا، یا نماز کے دوران لائٹ چلی گئی اور موبائل کی ٹارچ کھول لینا کہ تاکہ اندھیرا نہ ہو، تو نماز کے دوران ایسا کرنا کیسا؟ یاد رکھیے کہ چاہے لائٹ جلانا یا بند کرنا ہو نماز کے دوران، یا کوئی بھی ایسا کام کہ جو دیکھنے والے کو یہ یقین کرا دے کہ یہ شخص نماز میں ہے ہی نہیں، تو جب دیکھنے والے کو یہ لگے گا کہ نماز نہیں پڑھ رہا تو اس کا یہ عمل کثیر کہلائے گا، اور ہر عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو اگر وہ لائٹ بھی اس انداز سے کھولے گا، باقاعدہ اس نے جیب سے موبائل نکالا اور نکال کے اس نے باقاعدہ اس کے فنکشنز میں جا کر اس کی لائٹ کھولی، تو دیکھنے والے کہاں سے اس کو کہے گا کہ یہ نماز میں ہے، یہ عمل کثیر ہے، تو اس طرح اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ لیکن اگر اس کا موبائل اوپر کی جیب میں تھا اور وہ حالت قیام میں تھا اور اس نے ایک ہاتھ اس طرح سے رکھا کہ بیچ والا بٹن دبا کے رکھا، جس طرح ٹچ موبائل کی پیڈ موبائل میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ اس نے دبا کے رکھا، وہ بٹن لائٹ جل گئی، تو اب چونکہ یہ عمل قلیل ہے، اس طرح عمل قلیل سے پھر نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اس اعتبار سے یہ قاعدہ ذہن میں رکھیے کہ جو بھی عمل نماز سے یا نماز کی اصلاح سے، نماز درست کرنے کی نیت سے نہ ہو، تو پھر اگر وہ عمل کثیر ہے تو ایسی صورت میں نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ایک اور سوال یہ کیا گیا، مرغا جب بانگ دیتا ہے تو کیا وہ جنات کو دیکھ کر بانگتا ہے یا کوئی اور وجہ ہوتی ہے، اور اس وقت کیا کیا جائے، حکم کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ مرغ جنات کو نہیں بلکہ فرشتوں کو دیکھ کر بانگ دیتا ہے، خاص طور پر فجر کی نماز کے وقت۔ تو اس طرح جب مرغ بانگ دے تو اس وقت چونکہ اسے فرشتے دکھائی دیتے ہیں، اور اس وقت دعا کرنے کو علماء نے مستحب لکھا ہے کہ اس وقت دعا کی جائے، تو دعا کی قبولیت کا اشارہ ہے۔ جبکہ گدھا رینگتا ہے یا کتے بھونکتے ہیں تو اس وقت وہ جنات یا شیاطین کو دیکھتے ہیں، تو اس وقت اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، شیطان سے یا جنات سے اس وقت پناہ مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہیے، تاکہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے ہم شیطانوں یا جنات کے شر سے محفوظ رہیں۔ ایک اور سوال یہ کیا گیا، ایک روایت سنائی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک
مرتبہ عید کے موقع پر کسی بچے کو، یتیم بچے کو روتے ہوئے دیکھا تو اسے جو ہے وہ شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اسے کہا تیری ماں عائشہ، تیرا باپ محمد، اس طرح سے کیا تجھے یہ اچھا نہیں لگے گا، اور پھر اسے اٹھا کر لائے وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی روایت سنائی جاتی ہے. تو کیا یہ روایت صحیح ہے؟ ایسا کوئی حکم دین میں موجود ہے؟ کوئی ایسی حدیث ہے؟ اس کا جواب یہ ہے ایسی کوئی روایت نہیں ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر کر یہ کہا ہو کہ تمہارا باپ محمد ہو اور تمہاری ماں عائشہ ہو تو کیا تم راضی ہو. ایسی روایت نہیں ملتی. جبکہ اس سے ملتی جلتی ایک روایت کہ جنگ احد کے موقع پر ایک صحابی رسول حضرت بشیر بن عقبہ جن کے والد شہید ہوئے تو وہ رو رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دلاسا دیتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ تمہارے والد محمد ہوں اور تمہاری والدہ عائشہ ہو تو کیا تمہیں یہ اچھا لگے گا، تم اس پر راضی ہو. تو یہ الفاظ اس طرح کے موقع پر ملتے ہیں. یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر کر یا عید کے موقع پر اس طرح کی کوئی روایت نہیں ملتی. اس سے ہمیں اشارہ یہ ملتا ہے کہ سوشل میڈیا پر بیان کی جانے والی حدیثیں یا سوشل میڈیا پر سنائے جانے والے واقعات یا بیانات جو غیر مستند علماء سے صرف اور صرف فارورڈ کیے گئے ہوں، شیئر کیے گئے ہوں، بس کہیں سے بھی کسی نے بھی اٹھایا اور اس کو بس سیو کیا، آگے شیئر کر دیا، اسٹیٹس پر لگا دیا، اس طرح ہر کسی کے شیئر کی ہوئی چیزوں کو ہمیں نہ تو اول سننا چاہیے اور نہ ہی اسے فارورڈ کرنا چاہیے، بلکہ مستند علماء جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ باقاعدہ کوئی دلیل سے بات کرتے ہیں یا مستند عالم دین ہیں، اس میں یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ بہت مشہور ہے. مشہور تو شیطان بھی بہت ہے، تو کیا وہ درست ہے؟ یاد رکھیے مشہور ہونا بھی کسی کے صحیح ہونے کی نشانی نہیں ہے. بہت سے ایسے غیر مشہور ہیں جو کئی مشہوروں سے اچھے ہیں. اس لیے سمجھداری سے جن پر آپ کا دل جمتا ہو، اعتماد ہوتا ہو اور آپ کو لگتا ہو کہ یہ واقعی علم رکھتا ہے تو ایسے شخص کی بات کو کوٹ کیا کریں، اسی کو سمجھا کریں اور اسی کو آگے پھیلایا کریں. ورنہ کوشش یہ کیا کریں کہ جب تک خود کسی کتاب سے نہ پڑھا ہو اور کتاب بھی پھر مستند ہو تب جب اس بات کو آگے پہنچایا کریں. ورنہ کوشش یہ کریں کہ پہلے علماء سے تصدیق کریں، اس کے بعد کسی بات کو آگے کریں. ایک اور سوال یہ کیا گیا، یہ بڑا اہم سوال ہے اور بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں، بینک کی نوکری کرنا کیسا؟ بہت سے لوگ اس طرح آج کل تعلیم بھی اس طرح کی کامرس سے حاصل کرتے ہیں یا آئی بی اے سے یا اس طرح کے اور دیگر ادارے ہیں جن میں جو ہے وہ اس طرح کے کام سکھائے جاتے ہیں، اس طرح کی پڑھائی پڑھائی جاتی ہے جس کے اندر حساب کتاب کا کام ہوتا ہے اور ایسوں کو پھر بینک میں کسی بھی طرح کی کوئی بھی جاب ملتی ہے. تو سوال اکثر یہ کیا جاتا ہے کہ کسی بھی بینک میں نوکری کرنا کیسا. اس اعتبار سے یاد رکھیے کہ ہمارے پاکستان میں یعنی اسٹیٹ بینک سے لے کر اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے لے کر اور چھوٹے کسی بھی نجی بینک، کسی بھی پرائیویٹ بینک تک، تمام ہی بینکس کے اندر یاد رکھیے کہ میری معلومات کے مطابق کوئی بھی ایسا بینک نہیں جو سود سے پاک ہو. چاہے وہ اسلامی بینک بھی ہے لیکن اس کی بھی کسی نہ کسی اعتبار سے کسی نہ کسی شاخ میں سود کا لین دین ہوتا ہی ہے. وہ شیئرز پر کام کرتے ہیں اور شیئرز کے ذریعے اپنی بینکاری کو بڑھاتے ہیں. تو پھر اس طرح علماء نے لکھا ہے کہ کوئی بھی بینک سود سے بہرحال پاک نہیں ہے. اس لیے بینک کے اندر جہاں خاص طور پر یہ پتہ بھی ہے اسے کہ اس بینک میں یا اس نوکری میں سود کی لین دین کی نوکری میں مجھے یہ کام کرنا پڑے گا، جس میں لکھت پڑھت بھی ہوگی، جس کے اندر جو ہے وہ اس کو سیو کرنا، اس معلومات کو لکھنا یا کسی کا اکاؤنٹ کھولنا یا کسی کے اکاؤنٹ سے ٹرانسفر کرنا، اس کو کیش کر کے دینا وغیرہ وغیرہ کچھ بھی. اگر تو سود کے کسی بھی معاملے میں اس کا کسی بھی طرح سے عمل دخل پایا جاتا ہے تو ایسی نوکری کرنا علماء نے لکھا ناجائز ہے، نہیں کر سکتا ایسی نوکری. جبکہ اب آپ یا میرے ذہن میں بھی یہ سوال آتا ہے، آپ کے ذہن میں بھی آتا ہوگا، تو اس کا مطلب کیا پھر سارے بینک کی نوکری کرنے والے کیا حرام کھا رہے ہیں؟ یاد رکھیے کہ اس میں ہر ایک کو اپنی جاب، اپنی نیچر آف اس کی جاب جو بھی ہے کہ وہ کس طرح سے یا جو اس کی جے ڈیز ہیں، اس کی جو جاب ڈسکرپشنز ہیں اس کی کہ وہ کس اعتبار سے کہاں کیا کام کر رہا ہے. بعض ایسی جگہ بھی ہیں کہ جس میں اس کا کوئی سود سے لین دین نہیں ہوتا، جیسے بینک کے اندر نوکری کرنے والا سیکیورٹی گارڈ، اس کا کوئی کام ہی نہیں ہے سود کے لین دین سے. ایسے ہی جو ڈرائیور ہے بینک کا، اس کا کسی بھی طرح سے سود میں کوئی لین دین اس کا نہیں ہے اس میں. تو ایسی صورت میں وہ نوکری جائز ہے. تو اس لیے محتاط زندگی گزارنے کا ایک اہم اصول یہ یاد رکھیے کہ جہاں انسان کو شبہ ہو، علماء نے یہ حدیث پاک بھی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند حدیث پاک ہے کہ ہر وہ چیز جو تجھے شبہ میں ڈالے اس سے بھی بچ، یہی تیرے دین کی حفاظت ہے. یہ مفہوم میں نے ذکر کیا ہے حدیث پاک کا. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اور جس چیز میں شبہ ہے اس چیز سے بچنا یہی تمہارے دین کی حفاظت کرے گا. اسے علماء نے لکھا ہے، مثال دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک بادشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے اور اس چراگاہ میں اگر کوئی اور داخل ہو جائے، اپنے جانور چرا لے، تو پھر وہ بادشاہ کے عقاب کا شکار ہوتا ہے کہ اس حدود میں وہ کیوں اپنے جانور لے کر گیا.
اور ایک ہوتی ہے اس کی چراگاہ کی باڑ جو بالکل اس کی سرحد ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے ہی حرام کاموں کی بھی ایک سرحد ہے, کنارہ ہے, تم اس کے قریب بھی نہ جاؤ, کیونکہ جو اس کے قریب جائے گا, جس طرح جانوروں کو اس بادشاہ کی سرحد کے قریب لے کر جاؤ گے تو جانور ہے, انہیں نہیں پتا ہم نے کہاں سے چرنا ہے کہاں سے نہیں, تو وہ اس بادشاہ کی حدود میں بھی داخل ہو جائیں گے. ایسے ہی تمہارا نفس بھی جب تم کسی حرام کام کے کونے پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ نہیں میں بچ جاؤں گا, لیکن کب شیطان کب نفس تمہیں کسی حرام کام میں مبتلا کرتا ہے تم سوچ بھی نہیں سکتے. اس لیے اس سے دور ہی رہنا, دور رہنے میں ہی تمہاری بھلائی ہے, جسے حما کہا گیا ہے حدیث پاک میں. بہرحال خلاصہ یہ کہ بینک کی نوکری جس میں سود کا لین دین ہو وہ ناجائز, اور جس میں سود کا کسی طرح لین دین نہ ہوتا ہو وہ نوکری جائز ہے. ایک اور سوال یہ کیا گیا, بعض لوگ ایسی جگہ کام کرتے ہیں کہ جہاں انہیں ادارے کی طرف سے, کمپنی فیکٹری کی طرف سے پیٹرول دیا جاتا ہے, تو اس پیٹرول کو کیا وہ کمپنی کے ہی کاموں میں صرف کرتے ہیں, اس کے علاوہ جب بچ جاتا ہے تو وہ اپنے ذاتی کام میں کیا اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے, اگر تو کمپنی کی طرف سے صراحت ہے کہ بھائی یہ تمہیں صرف اور صرف کمپنی کے کام کرنے کے لیے نہیں بلکہ تمہیں دے دیا گیا, تم کمپنی کے کام تو کرو گے اس سے, لیکن اس کے علاوہ بھی تم بچ جائے تم اس کو استعمال کر سکتے ہو, پھر تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر وہ باقاعدہ اسے اشارتاً پتہ ہو یا وضاحتاً اس کو بتا دیا گیا ہو کہ بھئی یہ تمہیں کمپنی کے ادارے کے کام کرنے کے لیے ہی یہ پیٹرول دیا جاتا ہے, تو پھر وہ کام جو وہ پیٹرول انہی کاموں میں ہی صرف کرنا ہوگا جو اس ادارے یا اس کمپنی سے تعلق رکھتے ہیں. اگر اسے اپنے ذاتی استعمال میں لائے گا تو وہ بچ جانے والا پیٹرول جس کی حیثیت امانت کی سی ہوتی ہے, اور اس امانت کے اندر یہ خیانت ہے کہ وہ اسے اپنے ذاتی استعمال میں لائے. بہت سے لوگ اس طرح بھی خیانت کے مرتکب ہوتے ہیں. یاد رکھیے کہ اس طرح کمپنی کا دیا ہوا پیٹرول جس کو اپنے استعمال میں کرنے کی اجازت نہ ہو تو اس کو اپنا استعمال میں نہیں لا سکتے, استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. بعض لوگ تو یہاں تک اس سے بھی آگے نکل جاتے ہیں کہ کمپنی انہیں پیسے دیتی ہے کہ بھائی 1000 روپے کا پیٹرول ڈلوانا, اور وہ کیا کرتے ہیں کہ جو ہے وہ یا انہیں کہتے ہیں کہ تم پیٹرول ڈلوا لو, جتنے پیسے بنے ہم سے لے لینا. پھر وہ کیا کرتے ہیں پیٹرول ڈلواتے ہیں 1000 کا, پرچی بنواتے ہیں 1500 کی پیٹرول والے سے, پیٹرول پمپ سے. تو اس طرح یہ 500 روپے زیادہ کی پرچی بنوا کر 500 روپے زیادہ وصول کرنا کمپنی سے, مینیجر سے, یہ بھی حرام ہے. اس طرح سے بھی بچنا چاہیے. ایک اور سوال یہ کیا گیا, قربانی میں کسی بد مذہب کی شرکت کیسی؟ اس اعتبار سے اہم مسئلہ ہے, یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اگر اجتماعی قربانی میں کوئی ایسا شخص شامل ہو گیا جس کی بد مذہبیت کفر تک پہنچی ہوئی ہے, یعنی وہ ایسے عقیدے رکھتا ہے, اس کے ایسے نظریات ہیں جو کفریاں ہیں, ظاہر سی بات ہے وہ بظاہر تو مسلمان ہے لیکن اس کے بعض عقیدے کفریاں ہیں, تو پھر ایسی صورت میں تو اگر وہ مسلمانوں کے ساتھ کسی اجتماعی قربانی میں شریک ہوا تو اس کی وجہ سے اس کی اپنی کیا دوسروں کی بھی قربانی نہیں ہوگی. یوں ہی اگر ساتوں مسلمان ہیں, صحیح العقیدہ ہیں, لیکن کسی کی بھی نیت ہے گوشت حاصل کرنے کی, قربانی کی نیت نہیں ہے بلکہ گوشت, اس کو تو چاہیے بس گوشت ملے, تو ایسی صورت میں اگر کسی ایک کی بھی گوشت لینے کی نیت سے اجتماعی قربانی میں کسی کا حصہ ہوا تو اس وجہ سے اس ایک کی وجہ سے کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی. صرف خالص نیت قربانی کی ہو, اللہ کی رضا کی نیت ہو, اور سب کے سب صحیح العقیدہ مسلمان ہوں تو ہی قربانی ہوگی. اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ جو نیکی ہے, نیکی میں حصے بٹ نہیں سکتے. ایسا نہیں ہو سکتا بھائی 7 حصے ہیں تو قربانی کے اندر مثال کے طور پر 700 نیکیاں ملنی ہیں تو 100 نیکی اس کو ملیں گی, 100 اس کو ملیں گی, 100 اس کو ملیں گی. ایسا نہیں ہے. قربانی میں نیکیوں میں حصے نہیں ہوتے ہیں, وہ قربانی کے گوشت میں حصے ہوتے ہیں. نیکی کے اندر حصے کرنے کی اجازت نہیں ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, وہ جس کو چاہے جتنی نیکی دے, چاہے وہ اس کی مرضی ہے. اس لیے قربانی کی اجتماعی قربانی کے اندر جو ہے وہ چونکہ قربت یعنی نیکی کرنے کی نیت ہوتی ہے تو نیکی کی نیت کے اندر حصے نہیں ہو سکتے. اس وجہ سے اگر کسی ایک شخص کی قربانی کی نیت نہ ہوئی اور اس کے گوشت لینے کی نیت ہوئی, یا وہ بد مذہب ایسا ہوا کہ کفری عقیدے رکھتا ہے, تو اس وجہ سے اس کی نیکی چونکہ ختم ہو گئی, اس کی نیکی کی نیت ہے ہی نہیں, تو اس وجہ سے پھر کسی کی بھی نیکی شمار نہیں ہوگی, وہ قربانی ہی نہیں ہوگی. حج کی کتنی قسمیں ہیں؟ آپ نے آج تک صرف یہ تو سنا ہوگا کہ حج ہوتا ہے, لیکن حج کی قسمیں بھی ہوتی ہیں. جی ہاں, حج کی قسمیں بھی ہوتی ہیں. علماء نے لکھا ہے حج کی 3 قسمیں ہیں, حج افراد, حج تمتع, حج قران. ایک حج یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صرف اور صرف حج کا احرام باندھتا ہے اور وہ ڈائریکٹ جا کر حج میں شامل ہوتا ہے تو یہ حج افراد کہلاتا ہے. دوسرا حج ہے حج تمتع. اس میں یہ ہے کہ کوئی شخص پہلے عمرے کا احرام باندھے اور پھر عمرہ کر کے احرام کھول دے, اور پھر جب حج کا وقت بالکل قریب آ جائے, حج کے ارکان ادا کرنے کا وقت شروع ہو, تو اس وقت وہ حج کی نیت سے دوبارہ احرام باندھے. تو اس طرح 2 احرام باندھ کر, یعنی پہلے عمرے کا اور پھر حج کا احرام باندھ کر اس طرح حج کرنے کو حج تمتع کہا جاتا ہے. جبکہ تیسرا جو حج کی قسم ہے تیسری, وہ یہ کہ کوئی شخص ایک ہی احرام باندھے جس میں وہ عمرے کی بھی نیت کرے اور حج کی بھی نیت کرے کہ میں یہ احرام باندھ رہا ہوں
عمرے اور حج کی نیت سے. اب اس میں پہلے عمرہ کر لے گا اور عمرہ کر کے پھر وہ احرام کھولے گا نہیں, اس پر سے احرام کی پابندیاں ختم نہیں ہوں گی, بلکہ اسی احرام کی پابندیوں میں رہتے ہوئے وہ حج کا جب وقت آئے گا حج بھی کرے گا اور پھر حج کے مناسک سے فارغ ہو کر پھر احرام کھولے گا. تو اس حج کو حج قران کہا جاتا ہے اور یہی سب سے افضل ہے. اس اعتبار سے علماء نے لکھا ہے کہ افضل تو حج قران ہے جو حج کی اور عمرے کی اور احرام کی پابندیاں برداشت کر سکے, لیکن جو اس طرح نہ کر سکے, یعنی خاص طور پر جو احرام کی پابندیاں ہوتی ہیں, اگر اس سے ڈر ہو کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے گی تو دم لازم آئے گا, ظاہر سی بات ہے, تو اس لیے کوشش یہ کرے کہ پہلے احرام باندھے اور عمرہ کر کے پھر احرام کی پابندی سے آزاد ہو جائے, احرام کھول دے. اس کے بعد بالکل جب حج کا موسم بالکل قریب آ جائے, حج کے دن آ جائیں, اس وقت پھر حج کی نیت سے احرام باندھے اور پھر اس احرام میں حج کرے تاکہ کسی غلطی گناہ سے یہ بچا رہے. اچھا سوال ہے کہ اگر معلوم ہو کہ قربانی کے جانور کے پیٹ میں بچہ ہے, یعنی وہ گابن ہے, تو کیا اس کی قربانی جائز ہے؟ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر معلوم ہے, تجربے کار افراد معلوم رکھتے ہیں اس چیز کا, انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ گابن تو ہے لیکن ابھی بچہ ابتدا میں ہے بالکل, یعنی اس میں ابھی جان نہیں پڑی, تو اگر ایسا ہے تو پھر تو اس کی قربانی جائز ہے. لیکن اگر پتہ ہے کہ بچہ زندہ ہے, حرکت کر رہا ہے, تو پھر ایسی صورت میں اس کی قربانی نہیں کرنی چاہیے. کوشش یہ کی جائے کہ وہ جانور ذبح نہ کیا جائے. لیکن اگر کوئی پھر بھی قربانی کر دیتا ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی. قربانی ایسا نہیں کہ قربانی نہیں ہوگی, قربانی ہو جائے گی. پھر اگر بچہ زندہ نکلتا ہے تو اس کو بھی ذبح کر دیا جائے. اگر وہ اس قابل ہے کہ اس کا گوشت ہے تو پھر وہ گوشت فقیروں میں دے دیا جائے, غریبوں میں دے دیا جائے. اگر اس قابل بھی نہیں ہے تو پھر ظاہر اس کو پھینک دیا جائے گا. لیکن قربانی بہرحال اس کی درست ہے. کہ عرفہ کا روزہ رکھا جاتا ہے تو کس جگہ کا اعتبار ہوگا؟ 9 عرفہ بسا اوقات سعودی عرب میں ایک دن آگے پیچھے ہوتا ہے اور پاکستان میں وہ بعد میں ہوتا ہے وہ دن, تو کس اعتبار سے؟ مثال کے طور پر آج وہاں اگر 9 تاریخ ہے لیکن یہاں 8 ہے, تو کوئی آج یہاں روزہ رکھے گا کیا اس دن اس جگہ کی 9 تاریخ کو سمجھ کر, تو اسے کیا ثواب ملے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو شخص جہاں ہوگا شرعی احکام کا اس پر وہی اعتبار وہیں کے جگہ کے اعتبار سے جاری ہوگا. اگر وہاں لوگ ہیں تو وہ وہاں کی تاریخ کے حساب سے 9 تاریخ کا روزہ رکھیں گے, جو یہاں ہیں پاکستان میں وہ یہاں کی تاریخ کے اعتبار سے روزہ رکھیں گے. بس اوقات ایک دن پہلے وہاں روزہ ہو جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے یہاں پر روزہ فرض نہیں ہو جاتا. جب چاند نظر آتا ہے تو ہم جب ہی روزہ رکھتے ہیں, ورنہ ہم بھی سعودیہ والوں کے ساتھ تراویح پڑھنا شروع کر دیں ایک دن پہلے ہی روزہ رکھ لیں, تو اس طرح نہیں ہوتا. جہاں جو معاملہ ہوگا اس کو وہیں کے اعتبار سے رکھا جائے گا. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ یعنی ہم وہاں کا حساب یہاں لگا کر وہ عمل نہیں ادا کر سکتے. یعنی ہم کریں گے ہمیں ثواب تو ملے گا, لیکن وہ ثواب جو 9 تاریخ کا ہے وہ ہمیں یہاں کے اعتبار سے 9 تاریخ کو ہی روزہ رکھنے پر ملے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اب کوئی شخص اچھی نیت سے رکھتا ہے 8 تاریخ کا روزہ رکھ لیتا ہے اور اس دن وہاں پر 9 تاریخ ہے اور وہ نیت یہ کرتا ہے اللہ مجھے وہاں کے حساب سے بھی ثواب ملے, تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس کو اس 8 تاریخ کو بھی 9 تاریخ کا ثواب دے. تو ہم نہیں جان سکتے, لیکن حکم شرعی جو ہے وہ ظاہری اعتبار سے کہ بندہ جس وقت جہاں ہے وہ اس وقت وہیں کے اعتبار سے مکلف ہے, تو اس پر وہیں کے احکام جاری ہوں, اس کو ثواب کا معاملہ بھی ویسا ہی ہوگا. کہ کبھی کبھی اس کا دل چاہتا ہے کہ میں کھڑے ہونے کے بجائے اللہ کی بارگاہ میں اس طرح بیٹھ کر باادب ہو کر جھک کر کہ میں اس طرح سے بیٹھوں ہاتھ باندھ کر, جس طرح کسی بڑے کے پاس جب کوئی شخص بیٹھتا ہے تو یوں ہاتھ باندھ کر بیٹھتا ہے اور پھر جھکتا ہے تو یوں جھکتا ہے, پھر سجدہ تو سجدہ ہے ہی, وہ کھڑے ہو کر کرے یا بیٹھ کر کرے. تو ایسی صورت میں یاد رکھیے کہ یہ اگر نیت کر کے نفل نماز کو اس طرح سے پڑھتا ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں اس ادا سے بھی پیش ہوں, تو یقیناً یہ حسن نیت ہے اور اس کی حسن نیت پر اس کو ضرور ثواب ملے گا. یعنی اس میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کو ثواب نہیں ملے گا یا ایسا کرنا ہی صحیح نہیں, ایسا نہیں کر سکتا ہے اور اس کی اچھی نیت پر اس کو اس کی نیت کے اعتبار سے ثواب بھی ملے گا. لیکن یہاں بات ہے شرعی حکم کی, کہ شرعی حکم یہ ہے کہ فرض نمازیں اس طرح بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا, لیکن نفل نماز تو جتنی مرضی بیٹھ کر پڑھے اچھی نیت پر ثواب ملے گا انشاءاللہ. آپ میں سے کوئی اس بات کا جواب دے گا کہ حج کس تاریخ کو ہوتا ہے؟ حج جو ہے وہ 9 تاریخ کو ہوتا ہے. 9 عرفات یعنی 9 ذوالحجۃ الحرام جس دن مقام عرفات میں وقوف عرفات ہوتا ہے. دراصل حج جو ہے وہ وقوف عرفہ کا نام ہے. حج کس چیز کا نام ہے؟ وقوف عرفہ کا. یعنی اس 9 تاریخ کو اگر کوئی شخص عرفات میں مقام عرفات میں تھوڑی سی دیر کے لیے بھی ٹھہر گیا وہ حاجی کہلائے گا, وہ حاجی ہے. تو 10 تاریخ کو تو عید ہوتی ہے, 10 تاریخ کو تو قربانی کی جاتی ہے. تو حج جو ہے وہ دراصل 9 تاریخ کو ہوتا ہے. عید کے دنوں میں یعنی 10 11 12 13 یہ 4 دن 10 11 12 13 4 دن یہ ایام تشریق کہلاتے ہیں. ان دنوں میں تو روزہ رکھنے کی اجازت ہی نہیں ہے, روزہ رکھنا حرام ہے. ایسے ہی چھوٹی عید کا دن بھی عید الفطر 1 شوال کا وہ 5واں دن یوں شمار کر لیں تو ان 5 دنوں میں روزے رکھنا حرام ہے. اس کے علاوہ پورے سال میں کسی بھی دن روزہ رکھ سکتے ہیں. الہی گناہوں سے مجھ کو, گناہوں سے مجھ کو بچایا